اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح سے ہے: اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آیت نمبر 35 اور 36 کی اس طرح سے ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا خلاصہ: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانت تحریمی نہ تھی بلکہ تہذیب تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین میں تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، اور جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیوں شمار سے باہر ہے۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے پر دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا۔ لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ ولا تقربا، اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانت اور درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح
बीसों कामों में उलमाए कराम इस अंदेशे से मना फरमाते हैं कि कोई फ़ेल बज़ात खुद मना नहीं होता, लेकिन अगर कोई उसके करीब जाएंगे तो ममनू का इर्तिकाब कर बैठेंगे। जैसे औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना करने में यही हिकमत है। इससे पीर और मशाइख के फ़ेल का इस्तेलाल हो सकता है और मरीदों की तरबियत के लिए बाज़ औक़ात किसी जायज़ काम से भी रोक देते हैं, क्योंकि वो जायज़ काम किसी बुराई तक पहुँचने का ज़रिया बन सकता है। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम ज़्यादती करने वालों से हो जाओगे। जुल्म का मायनी किसी शय को इसकी अपनी जगह के अलावा किसी और जगह रखना। यहाँ आयत में जुल्म खिलाफ औला के मायनी में है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ालिम कहने वाले का हुक्म। याद रहे कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ालिम कहना गुस्ताखी और तौहीन है, और जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ालिम कहे वो काफिर है। अल्लाह ताला मालिक व मौला है, अपने मकबूल बंदों के बारे में जो चाहे फरमाए। किसी दूसरे को क्या मजाल कि वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुतल्लिक़ कोई खिलाफ अदब कलमा ज़बान पर लाए। अल्लाह ताला के इस तरह के खिताबात अपनी जुर्रत व बेबाकी की दलील बनाए। इस बात को यहाँ यूँ समझें कि बादशाह के माँ बाप बादशाह को डांटें और ये देखकर शाही महल का ज़िम्मेदार भी बादशाह को उन्हीं अल्फाज में डांटने लगे तो इस अहमक का क्या अंजाम होगा। हमें तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और महबूबान खुदा की ताज़ीम व तौक़ीर और अदब व इताअत का हुक्म दिया गया है और हम पर यही लाजिम है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।